آخر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ محترم حضرات، ابھی تراویح کی نماز میں ہم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی سماعت کی۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقات کے ذریعے انسان کو کیا نفع ملتا ہے ایک بہت بہترین مثال کے ذریعے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، ایک انسان کے لیے طبعی طور پر اس کے مال کی محبت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ آپ چھوٹے بچے کو دیکھ لیجئے، ایک بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر اس کو یہ بات کا یقین ہو کہ یہ چیز میری ہے تو وہ جلدی سے وہ چیز کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ مال سے اس کو محبت ہوتی ہے اور اس کے دل میں غربت کا ڈر ہوتا ہے، آگے آنے والی ضرورتوں کا ڈر ہوتا ہے، بیماریوں کا ڈر ہوتا ہے کہ کل کو اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو پھر میری کون مدد کرے گا۔ تو انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنا مال اپنے ہی پاس رکھے، لیکن یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک انسان اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نفلی صدقات دیتا ہے اور دوسری مد میں جو ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک انسان نے ایک بیج زمین کے اندر ڈالا اور اس بیج سے کتنی بالیاں ہوگی؟ 7 بالیاں ہوگی۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اندر کتنے دانے ہیں؟ 100 بیج ہیں۔ تو اس نے ایک بیج ڈالا تو اس کو کتنے بیج ملے؟ 700۔ تو جب آپ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، خیرات کرتے ہو، نیکی کے کاموں میں اپنا مال لگاتے ہو، تو یہ آپ کی ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ پیسے کا نفع آپ کو ملنا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی انسان کہیں نہ کہیں اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے۔ خالی پیسہ اگر گھر کے اندر رہے گا وہ تو خرچ ہو جائے گا۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کوئی ایسی منافع بخش اسکیم بتائیے جہاں پر خرچ کرنے کے بعد میں بہت پیسہ ملے، اس میں جو ہے بہت منافع ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کتنا منافع ہوگا جانتے ہو؟ 1 پیسہ خرچ کرو گے اللہ اس کے بدلے میں 700 پیسے تم کو عطا کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ تمہارا اخلاص کتنا تھا، تمہارا مال کتنا اچھا تھا، کس نیت کے ساتھ تم نے کہاں خرچ کیا، کس انداز کے اندر خرچ کیا۔ بعض صدقے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان وہ صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد میں زندگی بھر وہ کوئی نیکی نہ کرے اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ مال لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں کو اٹھا کر الٹتے پلٹتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ تو ایسے بھی صدقے ہوتے ہیں۔ ایک انسان جو ہے صدقہ کرتا ہے اپنے حلال مال سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسے پالتے ہیں جیسے انسان اپنے گھوڑی کے بچے کو یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے گا کتنا ثواب ملے گا اس کو؟ ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر۔ اور وہ صدقہ کتنا تھا؟ 1 کھجور کے برابر۔ تو کھجور صدقہ کر کے، کھجور خرچ کر کے ایک پہاڑ لینا، آپ بولو دنیا کے اندر یہ ملا تو انسان ہاں بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ بالکل ہاں بولے گا، بالکل، کبھی بھی ہم تیار ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی یقینی اسکیم ہے۔ دنیا میں تو بہت معتبر سے معتبر جو ہے معاملہ ہو وہ فیل ہو سکتا ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 1 پیسہ خرچ کرو گے، 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ 700 روپے کا ثواب تم کو دے گا، اور اللہ جس کو چاہے گا اور بڑھا کے دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ یہ خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ بات ہے۔
اگر کوئی سائیڈ انکم ہے، کوئی ایسا مسئلہ کہیں نہ کہیں سے پیسہ آتا ہے، کوئی عورت ایک دم خالی ہاتھ تو نہیں رہتی، تو جیسے اپنی دنیاوی چیزوں میں خرچ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے والے بنے، اللہ کی راہ میں بھی صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ چھوٹے بچے ہوں ان کو پہلے سے تربیت دینا چاہیے، بیٹا یہ 10 روپے 5 روپے تمہارے کھانے کے لیے اور 5 روپے صدقہ کرنے کے لیے۔ تو صدقہ کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور خرچ کرنے کے بعد میں اس کے پیچھے پیچھے احسان نہیں جتلاتے، تکلیف دینے والی باتیں نہیں کرتے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جب وہ اپنے رب کے پاس جائیں گے تو نہ کوئی ان کو ڈر ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ان کو لاحق ہوگا۔ دیکھیے آپ صدقہ کریں گے، رمضان میں بہت لوگ صدقہ کرتے ہیں، بہت اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں، خیر کے کاموں میں، غربا اور مساکین میں۔ یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیں، ایک یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد میں احسان نہیں جتلانا ہے، اللہ اکبر، احسان جتلانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ صدقہ دیتے ہوئے غریب کے سامنے تکلیف دہ باتیں نہیں کرنی ہیں، اور آگے تم کو کوئی کام ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کیا جھاڑ لگا ہے پیسوں کا، تکلیف دینے والی باتیں نہیں کرنی ہے اور احسان نہیں جتلانا ہے۔ ایک بار آپ نے کسی کی ضرورت پوری کر دی، بھول جائیے آپ کہ آپ نے اس کو کچھ دیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا، ان کے سامنے کہا، اور بھی صحابہ ہو گئے، 3 افراد ایسے ہیں، 3 افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا، یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا، من ہم یا رسول اللہ، خابوا و خسروا، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو برباد ہو گئے، وہ تو گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ ان کے ساتھ کرے گا؟ قیامت کا دن کون سا دن ہوگا؟ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حصہ جو ساری مخلوق میں تقسیم کیا رحمت کا، اس ایک حصے کو اپنے پاس 99 حصوں کے ساتھ ملا کر 100 حصوں کے ساتھ اللہ اپنی مخلوق پر مہربانی کرے گا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اور اس دن بعض بد نصیب کیسے، اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ کتنے گھاٹے میں وہ لوگ ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کون ہیں وہ لوگ؟ برباد ہیں، وہ تو گھاٹے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسبل، اپنی ازار ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، یعنی تکبر سے، اور دیگر روایات اس میں ہیں، اور تکبر کے بغیر بھی لٹکا ہے تب بھی یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ والمنان، اور احسان جتلانے والا، فلاں وقت میں تم کو دیا تھا، ہاں بھائی آپ نے دیا تھا، پھر بعد میں فلاں ٹائم میں تمہاری مدد کی تھی، نہیں کوئی بھی نہیں تمہارا ساتھ دے رہا تھا، میں تھا جو موقع پہ آیا تھا، ہاں آپ بہت احسان ہے آپ کا، فلاں وقت میں کتنا پیسہ میں نے دیا تھا، میں نہیں دیتا تو تمہارا کیا ہوتا تھا؟ آدمی بولتا میں نے کیوں لیا اس سے، یہ غلطی میں نے اپنی زندگی میں کر لیا۔ تو جو احسان جتلانے والا ہے، اللہ قیامت کے دن نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا۔ اور تیسرا کون؟ والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، اپنا سودا اللہ کی جھوٹی قسم کھا کے بیچنے والا، اللہ کی قسم یہ مال تو اتنے میں مجھے گھر میں پڑا ہے، حالانکہ نہیں پڑا ہے، لیکن اللہ کا نام لے رہا، تجھے معلوم ہے اللہ کا نام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کو تو بیچ میں ڈال رہا ہے۔ تو احسان نہیں جتلانا، تکلیف دہ باتیں نہیں کرنا،
تو جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیے، 2 غلطیاں نہیں کیے، کیا ہوگا؟ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے گا وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک صحابی ہیں یا تابعی ہیں غالباً، وہ مسجد آتے تھے تو ساتھ میں کچھ نہ کچھ صدقہ اپنی آستین میں لے کے آتے تھے۔ ہر زمانے کا عرف الگ ہوتا ہے، تو وہ لمبی لمبی آستینیں ہوا کرتی تھی، آستین میں کچھ ڈال کے ایسا لے کے آئے اور فقیر کو دے دیے، غریب کو دے دیے۔ ایک دن ان کے ساتھی نے دیکھا تو پیاز لے کے آ رہے، بولے حضرت آپ کیا کر رہے؟ یہ پیاز سے آپ کے کپڑوں میں بو آئیں گی، پیاز ہی اٹھا کے لے آئے آپ۔ تو بولے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، قیامت کے دن ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، میرے گھر میں پیاز کے سوا کچھ نہیں تھا، میں پیاز ہی لایا ہوں لوگوں کو دینے کے لیے۔ تو انسان صدقہ کرنے کی عادت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی علیم۔ انسان کا اچھے انداز میں معذرت کر لینا اور معاف کر دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد میں انسان تکلیف دینے والی باتیں کرے، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور بہت برداشت کرنے والا ہے۔ کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک آدمی آیا مانگنے کے لیے، ذرا میرا یہ مسئلہ ہے حل کیجئے، بھائی ہمارے پاس میں ہے نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک تو ہوتا ہے آپ اس کو جھڑک دیں، نکلو یہاں سے، نہیں ہے، کیا تم روز روز مانگنے کے لیے آ جاتے ہو؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اچھے انداز میں معذرت کر لینا چاہیے، بھائی میرے پاس میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں آپ کو دیتا، آئندہ کبھی آیا ہمارے پاس میں کچھ مال، انشاءاللہ ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ اب اس کے بعد میں غریب کا ریئیکشن کیسا رہتا معلوم ہے آپ کو؟ ایسا رہتا کہ جیسے آپ نے اس سے کچھ پیسے ادھار لے رکھے ہیں۔ اچھا نہیں ہے تمہارے پاس میں، سب تو دکھ رہا ہے، یہاں پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے باہر، موبائل ہے ہاتھ میں، اس کا مطلب ہمارے کو دینا تھا۔ تو بعض مرتبہ جب آپ کسی کی مسلسل مدد کرتے رہتے ہیں تو وہ اس کا معاملہ کیسا ہوتا؟ میرے پیسوں سے آپ اپنے بچے پال رہے، تو وہ چاہتا ہے کہ بھئی نہیں آپ جو بھی ہے اٹھا کے بس دے دو۔ تو ایسی صورت میں یہ جب غریب کوئی بدتمیزی کرے، کوئی ایسا کام کرے کہ آپ کو غصہ آئے کہ ارے میں کہ تمہارا مقروض ہوں، میں کیوں دوں تم کو، تو ایسے وقت میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے، وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے پریشان ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک مرتبہ کچھ مال آیا غربا میں تقسیم کرنے کے لیے، غریب آئے، بہت سارے لوگوں کو معلوم پڑا، بہت سے لوگ آ کے جمع ہوئے، تو وہ جمع ہونے والے لوگ آپ کو دھکیلتے ہوئے لے گئے، یہاں تک کہ ایک کانٹے دار درخت تھا اس میں پھنس کے آپ کی چادر بھی اتر گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ آپ مسکرا کے کہہ رہے تھے بھائی ہم دے رہے، سب کو دے رہے، صبر کرو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لوگ آئے اور ایک آدمی نے پکڑ کے، آپ کی چادر تھی اس کو پکڑ کے کھینچا تو آپ کی چادر میں وہ گوٹ لگی ہوئی تھی تو آپ کی گردن چھل گئی، اور اس نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال دو جو نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں سے دو۔ اب اگر کوئی ہمارے جیسا رہے گا تو کیا بولے گا؟ نکالو اس کو باہر، کون ہے یہ؟ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دینے کا حکم دیا۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اچھی بات اگر کوئی شخص کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اچھی بات اگر کوئی کہتا ہے یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد میں تکلیف دینے والی باتیں کی جائیں۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ اللہ آپ کا صدقہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ جو بول رہا ہے 2 لوگوں کو اپنا مال خرچ کرو، اس میں اللہ کا فائدہ ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، مال کا روٹیشن ہوگا، مال گھومے گا، امیر سے غریب کے پاس جائے گا، پھر غریب سے جو ہے اور دوسری چیزوں سے ہوتے ہوئے واپس آئے گا۔ مان لیجئے کہ اگر ایک مالدار آدمی ہے، وہ پورا مال جمع کرنا شروع کر دے، مارکیٹ میں سے پورا پیسہ نکل جائے، مارکیٹ چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔
اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی ایسی باتیں انسان کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا تمہارے کو رزق، تو اس کے بعد میں تم کو بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا چاہیے، اگرچہ ان کی کچھ باتیں تم کو ناگوار لگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اس رمضان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کا رمضان بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔